عاقبة للمتقين وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بلوغ المرام میں آپ لوگوں نے کتاب الطہارہ پڑھا، کتاب الصلاۃ، اور اب یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ کتاب الجامع ہے. کیا ہے؟ کتاب الجامع. کتاب کا معنی تو جانتے ہیں، جہاں مختلف معلومات کو اکٹھا کیا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو. اور جامع کے معنی جس کو آپ کہیں کہ ہر طرح کے اخلاقی باتوں کو اور انسان کے زندگی میں کام آنے والی چیزوں کو ایک جگہ پر یہاں پر اکٹھا اور جمع کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو کتاب الجامع کہتے ہیں. تقریباً مصنف رحمت اللہ علیہ نے 6 ابواب کو یہاں پہ جمع کیا ہے جی. باب کہتے ہیں جس سے انسان داخل ہوتا ہے اور جس سے نکلتا ہے، اس کو باب کہتے ہیں. اور یہاں باب کو باب اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ مسائل میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو باب کہتے ہیں. تو اب باب یہاں 6 ابواب کا تذکرہ ہوگا کتاب الجامع میں. سب سے پہلا باب ہے باب الادب، جس کی یہ پہلی حدیث ہے آپ کے سامنے. اس کے بعد ہے باب البر والصلہ، نیکی کرنا اور صلہ رحمی کے سلسلے میں. باب الزہد والورع، اس کے بعد باب الترہیب من مساوی الاخلاق، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، باب الذکر والدعاء. یہ 6 ابواب ہیں. ادب کا بیان، نیکی کرنے اور رشتہ داری کے ملانے کا بیان، باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان، باب الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان، اور باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب دینے کا بیان، اور باب الذکر والدعاء، ذکر اور دعا کا بیان. یہ 6 ابواب کا اس کتاب کے اندر یعنی کتاب الجامع کے اندر ذکر کیا گیا. ادب کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ باب الادب کی یہ پہلی روایت ہے، تو ادب کہتے ہیں ادیبا یا دبو، یا ادوبا یا دوبو. ادوبا یا دوبو کہیں گے تو کیا اس کا مصدر ہوگا جی، یا اس کا وزن کیا ہوگا؟ ادوبا یا دوبو، بولیے. باب کرومہ سے. باب کروما کرومہ. سے آئے گا، کروما کے باب سے آئے گا. اور ادیبا یا دبو، سمیہ. سمع سمیع اسمو، یسمع. سمع اسمو سے. ادب کہتے ہیں کہ کسی بھی قابل تعریف کام یا بات یا عمل کے طرف بلانے کو یا اس کو اختیار کرنے کو ادب کہا جاتا ہے. ہم اگر کہیں کہ یہ بہت با ادب ہے، با ادب مانے بول چال میں، اٹھ بیٹھ میں، گفتگو کرنے میں ادب والا ہے، سلیقے والا ہے نا، اچھے چھوٹے بڑے کی تعظیم کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے پیش آتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ با ادب آدمی ہے، آدمی با ادب ہے. اور اسی سے ادب کہتے ہیں اچھے اخلاق کی دعوت دینا، اور اسی سے ہے مأدبہ. مأدبہ کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے مأدبہ مانے؟ مأدبہ مانے دسترخوان. مأدبہ مانے بولیے. دسترخوان. ہاں، کیوں نہیں بولتے ہیں جی آپ لوگ؟ دسترخوان. اور دسترخوان کو مأدوبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھا کر کے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اس کی طرف، آئیے تشریف لائیے، تناول فرمائیے. تو اسی طرح سے ادب یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے کہ آئیے یہ چیزیں سیکھیے، یہ چیزیں حاصل کیجیے، اپنے دین و دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے، ہاں، اپنی سیرت اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے آئیے ان چیزوں کی طرف، ان چیزوں کے اختیار کرنے کی طرف. اسے کیا کہتے ہیں؟ ادب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب. ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے ابو ہریرہ کے؟
جی استاد، عبد الرحمن بن سخر. عبد الرحمن عبد بن الرحمن صخر ابن صخر الدوسي. الدوسی رضی اللہ عنہ. ہاں، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے بولیے، ان کے تعلق سے اور کثیر کیا جانتے ہیں؟ کثیر روایت ہے. کثیر والمکثرین من روایت الاثر، اس کو یاد کیجئے گا. والمکثرین من روایت الاثر ابو ہریرہ ویلیہ ابن عمر. اور بولیے اس کے بعد، یاد ہے کسی کو؟ جی، سات یہ سات 7 ہجری میں ایمان لائے تھے. 7 ہجری میں ایمان لے کر. 7 ہجری میں، 7 ہجری میں کہ 6 ہجری؟ 6 ہجری. فتح خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد. خیبر کے بعد تو 7 ہجری نا. 7 ہجری ہوگا. 7 ہجری، ٹھیک. ایک منٹ. جی، تو یہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، احد المکثرین من روایت الاثر رضی اللہ عنہ وارضاہ. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلمی علی المسلم ستن، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ اس کو بلائے تو اس کے دعوت کو قبول کرے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت دے، خیر خواہی طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہ بنے. وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینکے فحمد اللہ، اور الحمدللہ کہے، فشمته، تو وہ اس کا جواب دے. جواب دے یعنی یرحمک اللہ کہے. وَإِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار پڑ جائے، فعودہ، تو کیا کرے؟ اس کی عیادت کرے. وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعَهُ، جب مر جائے تو اس کے جنازے کی اتباع کرے، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو قبرستان لے جا کر کے دفنائے. یہ حدیث جو ہے نا حفظ میں بھی ہے آپ لوگوں کے شامل، اسی لیے اس کو یاد کیجیے گا. اسلام جو ہے نا یہ اخوت کا دین ہے، بھائی چارگی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں، مومن آپس میں بھائی ہیں. اور جب بھائی بھائی ہیں تو ان کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. حق المسلمی، یہ کہہ کر کے بتلا رہا ہے، یا یہ جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ چیز جو، یہ حقوق جو ہے نا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا ہے. کافر اس حق میں شامل نہیں ہوں گے. جو کافر ہیں وہ کفار اس حق کے اندر شامل نہیں ہوں گے. یہ صرف مسلمان کا مسلمان کے اوپر. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، سلام، سلام کرے، جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے. سلام کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، کیا معنی ہے سلامتی سلام؟ سلامتی دعا میں. دعا. سب سے پہلی بات تو یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، سورۃ الحشر کی آیت ہے نا؟ جی ہاں جی. جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علی اللہ، تشہد میں کہتے تھے یہ لوگ السلام علی اللہ قبل عباده، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فنا. یہ تشہد میں وہ کہتے تھے اللہ پر سلام ہو، اس کے بندوں کے اوپر سلامتی ہو، جبریل پر سلامتی ہو، میکائیل پر سلامتی ہو، فلاں کے اوپر سلامتی ہو، فلاں کے اوپر سلامتی ہو. یہ دعا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کی طرف
اپنا چہرہ مبارک کیا اور کیا کہا؟ کہا السلام، السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، یہ مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سلام کا معنی وہ ذات جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، جو سب کو سلامتی دینے والا ہے، سب کو سلامتی دینے والا ہے۔ تو السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت جو سلامتی ہے تمہارے اوپر سایہ فگن رہے ہمیشہ، یعنی اللہ تعالی تمہارا نگہبان رہے، تمہارا محافظ رہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ معک، اللہ تمہارے ساتھ رہے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے۔ تو اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم، تو یعنی آپ یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی سلامتی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، کبھی تم کو کوئی مکروہ چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز، کوئی تکلیف دہ چیز تم کو لاحق نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف دہ چیز تم کو لاحق نہ ہو۔ ہم یہ دعا دیتے ہیں اپنے بھائی کو جس سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلام یہاں پہ سلامہ سے ہے، سلامہ یعنی السلام علیکم کہنے والا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے سلامت اللہ علیکم، تم پر اللہ رب العالمین کے جانب سے سلامتی ہو۔ یعنی جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو اس کو وہ آگاہ کرتا ہے کہ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ جو شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہو سلامتی کی، وہ خود کسی کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ لیکن آج یہ سارے اقدار بدل گئے، سب کیا ہو گئے؟ اقدار بدل گئے۔ ہم کسی سے سلام کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پیٹھ کے پیچھے اس کی سازش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سلام تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کا گڑھا بھی کھود رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگ بھی کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ معاملہ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے سلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، ایک فارملٹی ہے، بس نبھا رہے ہیں تو نبھا رہے ہیں، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو مذاق کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور اس سے مذاق بھی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب بھی ہم اپنے کسی بھائی سے، کوئی بھائی بھائی سے، کوئی بہن بہن سے، یا بھائی بہن سے سلام کرے، تو یہ معنی اپنے دل کے اندر حاضر رکھے وہ کہ کہہ کیا رہا ہے وہ۔ اور جو کسی کے بارے میں دعا کرے السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو، وہ کبھی اس کی غیبت کر سکتا ہے جی پیٹھ پیچھے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے لیے برا چاہ سکتا ہے؟ اس سے حسد کر سکتا ہے؟ نہیں، ہاں؟ نہیں کر اس کی سکتا، برائی کر سکتا ہے؟ نہیں اس کر کو سکتا۔ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم سلام بھی کر رہے ہیں اس کو، اور اس کے پیچھے سازش بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق ہیں ہم۔ دو چہرہ ہے پھر ہمارا، ایک چہرہ نہیں ہے، دکھانے کے لیے ایک چہرہ، پیچھے چھپانے کے لیے ایک چہرہ۔ تو مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے۔ کس کی طرح ہونا چاہیے؟ آئینے کی طرح ہونا چاہیے۔ آئینے کی طرح ہونا چاہیے، بالکل صاف شفاف، ذرہ برابر بھی کوئی معاملہ نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتا ہے، داغ دھبا ہے چہرے پہ لگا ہوا ہے، آئینے کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں، آئینہ آپ کو بتلا دے گا یہ ہے، لیکن آپ ہی کو بتلائے گا، دوسرے کو نہیں بتلائے گا۔ آپ گئے، اگر ہم گئے ابھی آئینے کے پاس، اور مثال کے طور پہ ہمارے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، تو آئینہ ہم کو انڈیکیٹ کر دے گا کہ دیکھیے یہ چہرہ صاف کر لیجیے، یہاں پہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم ہٹ گئے وہاں سے، آپ گئے، تو کیا بتلائے گا کہ ابھی آیا تھا فلاں، اس کے چہرے کے اوپر یہ لگا ہوا تھا؟ یہی ہے ادب، اسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ آج دنیا ادب سے خالی ہو رہی ہے،
مذاق مذاق، ہر چیز کو تماشا بنا کر کے چھوڑ دیا. ماں باپ کے ساتھ لوگ مذاق کر رہے ہیں، ساس سسر کو تو مذاق بناتے ہی بناتے ہیں، اور دوسری چیزوں کو مذاق، قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق، شریعت کا مذاق، اسلام کا مذاق، اور ایک دوسرے کا دل تو پھر پوچھیے ہی مت. کسی کا دل کسی سے ملا ہوا نہیں ہے. العما والحفیظ، العما والحفیظ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک چہرہ ہمارا سامنے ہوتا ہے، دوسرا چہرہ پیچھے ہوتا ہے. ایک چہرے پہ، شاعر کہتا ہے، ایک چہرے پہ کئی چہرے لیے پھرتے ہیں لوگ. ایک چہرے پہ کئی چہرے لیے پھرتے ہیں لوگ، اصلی چہرے کا کبھی دیدار ہونا چاہیے. اصلی چہرہ جو ہے انسان کا، وہ کبھی نظر آنا چاہیے. ایک چہرے پہ کئی چہرے لیے پھرتے ہیں لوگ، سامنے ایک چہرہ، پیچھے ایک چہرہ. آپ سے بات کرنے کے وقت ایک بات، پیچھے کرنے کے لیے ایک بات. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مسلمان کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، تو آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ میری جانب سے آپ بے فکر ہو جائیے. ہم جب آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ سلامتی ہو، تو ہم آپ کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بن سکتے. اور اگر بن رہے ہیں تو ہم منافق. سیدھی سی بات. اتنی بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی استاد، الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. سلام کی بنیادی طور پر 3 قسم ہیں. کتنے قسم؟ 3. تین. کون کون کون؟ سلام، دعا، سلام اعراض. تحیہ، سلام اعراض. تحیہ، ہوں. سلام دعا، سلام تحیہ، اور سلام اعراض. اعراض. ہاں. سلام دعا کس کو کہتے ہیں؟ یہی السلام علیکم کو. اس کو نہیں سے کس کو؟ مرحوم کیوں؟ ہاں، قبرستان میں. مرحومین. قبرستان میں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں نا السلام علیکہ، یا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ. یہ سلام دعا ہے. سلام تحیہ، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے. اور تیسری قسم سلام اعراب، کسی سے اگر کوئی بات چیت ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا، جہالت پہ اتر گیا، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم. اس کو کیا کہیں گے؟ سلام اعراض. سلام اعراب. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام. سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما. ٹھیک ہے، چلیے. جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو سلام کہے، تو جب جدا ہوگا تو سلام کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ حدیث میں ہے اذا لقیتہ، جب تو اس سے ملے تو سلام کہے، اور جب جدا ہو تو بھی سلام کہے. تو بھی سلام کہے. سلام سلام کہے گا، تو بھی سلام کہے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ سب. ہاں، حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتهى احدكم الى المجلس، جب تم میں کا کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے، پہنچے، فلیسلم، تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے. فإن بدا له ان يجلس، اگر اس کے بیٹھنے کا ارادہ ہو تو بیٹھ جائے. ثم اذا قام، پھر جب وہ اٹھے، فلیسلم، تو سلام کہے، اٹھے تو سلام کہے. فلیست الاولى باحق من الاخرہ، پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے، دوسرے سے زیادہ نہیں ہے. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے، ترمذی نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے. تو پتہ یہ چلا جس طرح سے
آپ ملاقات کرنے وقت کسی مسلمان سے سلام کیجیے گا، اس سے جدا ہونے وقت بھی سلام کرنا ہے. دلیل اس کی یہ حدیث ہے. سمجھ گئے؟ جی 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 استاد. تو ملاقات کے وقت بھی سلام کرنا ہے اور جدائی کے وقت بھی سلام کرنا ہے. سلام کی نیکی کیا ہے؟ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. تو آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی. پھر ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ آدمی بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ برکاتہ نہیں کہیے گا، بہت سارے لوگ بڑے بڑے علماء برکاتہ 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 کیا ہے جی؟ برکاتہ را کے اوپر زبر ہے. اکثر لوگوں کو دیکھیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ. برکاتہ برکاتہ اس پہ توجہ دیجیے گا سارے لوگ، اس کو صحیح کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 30 نیکی ملی. اب سلام کے اتنے ہی الفاظ ہیں یا اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے جی؟ نہیں نہیں. نہیں. نہیں نہیں کر سکتا. نہیں. جیسے اگر کوئی آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ، کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ کہے نہیں کہہ سکتا؟ کاہے کو نہیں کہہ سکتا جی؟ سکتے آپ دعا ہے، کیوں؟ دعا دینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ آپ نہیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اسی طرح بتائیں نا ابھی 30 نیکیوں کا. سلام کے کامل الفاظ اتنے ہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ برکاتہ وبرکاتہ. برکاتہ 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 وبرکاتہ. با کے اوپر زبر زبر ہے. برکاتہ نہیں، بار بار وبرکاتہ. اس کو کہہ رہے ہیں، صحیح کیجیے گا سارے لوگ. سلام کے الفاظ جو ہے نا کامل اور مکمل اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. وہ مغفرتہ کا اضافہ جو ہے ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اتنا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے متعلق امام منذری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں ابو مرحوم عبد الرحمن بن میمون اور سہل بن معاذ یہ 2 راوی ہیں، یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں. اب ان سے یہ دلیل نہیں لی جاتی، لہذا یہ حدیث کیا ہے؟ قابل عمل نہیں ہے. یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف ابو داؤد کے اندر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ورضوانہ کا اضافہ بھی درست نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ومغفرتہ کا تو پتہ چل گیا نہیں ہے درست. ورضوانہ اس کا بھی اضافہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. درست نہیں ہے، ثابت نہیں، ثابت نہیں. سمجھے بات؟ جی استاد. جی. اب اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر آپ اس کا جواب دیں، یا جتنا اس نے کیا کم از کم اتنا لوٹا دیں. مثال کے طور پر میں نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام، کافی ہو گیا. لیکن اگر کہیں اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اچھا ہو گیا.
کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکاتہ نہیں، وبرکاتہ، سمجھے؟ تو یار اس سے اچھا ہو گیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب اگر تم کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس سے اچھے طریقے سے دو، یا نہیں تو جتنا اس نے کہا ہے اتنا لوٹا دو، جتنا اس نے کہا ہے اتنا لوٹا دو، اور یہ واجب ہے۔ اتنا لوٹانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرآن مجید کی یہ دلیل، قرآن مجید کی آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے۔ سلام کرنا کیا ہے جی؟ واجب واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے۔ مستحب ہے، سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب ہے۔ اب اگر کہیں وَإِذَا لَقِيتُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، سلم، سلم کون سا صیغہ ہے؟ پہلے امر ہے، امر، فعل امر کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ وجوب کے اوپر، وجوب کے اوپر۔ تب سلام کرنا کیا ہوگا؟ وجوب ہوگا پھر۔ واجب، ایک قاعدہ لیجئے، ادب کے اندر اکثر چیزیں جو وجوب کے اوپر، جو امر کے صیغے سے آئیں گی نا، استحباب کے لیے آئیں گی، وجوب کے لیے نہیں آئیں گی، سمجھ گئے؟ جی تو راجع قول کیا ہوا؟ سلام کرنا مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ جواب دینا اس کا واجب ہے۔ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دینے کا طریقہ معلوم ہو گیا؟ کوئی سلام جی، کرے تو کس طرح سے جواب دینا ہے؟ اچھے جی طرح سے پتہ ہی ہے۔ ٹھیک، ہاں۔ جی اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی علیحدہ ہوں، جدا ہوں دونوں، اور دوبارہ اگر ملیں پھر سلام کہیں۔ اور اس کی ایک مثال آج کل کے زمانے میں لے لیں، فون لگایا آپ نے بات کرنے کے لیے کسی کو، نیٹ ورک کی کمی کی وجہ سے فون کٹ گیا، پھر لگایا، کیا کیجیے گا؟ سلام کریں، سلام کیجیے گا۔ پھر کٹ گیا، پھر لگائیے گا، اسی کو لگا رہے ہیں، کسی سلام، دوسرے کو نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، فون کیا، رنگ بجی آپ کے پاس، سلام کون کرے گا؟ جو پہلا اٹھاتا ہے وہ سلام کرے گا، پہلا جو کون ریسیو کرے گا جی؟ فون لگا رہا ہے کرنے والا، ہیں؟ اگر ہم نے فون کیا تو ہم سلام کریں گے، شروعات ہم کریں گے۔ جو جی، فون اٹھاتے ہیں، ہم لوگ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ اٹھاتے ہیں فون، السلام علیکم، ہم کو نہیں کرنی ہے سلام، کون کرے گا سلام؟ جو کرنے اٹھاتا والا، ہے وہ پہلے جو ریسیو کر کرنے رہا ہے والا۔ وہ سلام کرے گا، کرنے اس کا حکم کیا ہے؟ حق ہیں؟ سلام، جو سلام، آیا ہاں، آنے والے کیا حکم کس کا ہے جی؟ فون کرنے سلام والے کا، فون کرنے والے کا، تو سلام کون کرے گا؟ جو فون ریسیو کرنے کرتا ہے وہ فون وہ کرے گا۔ اب اسی لیے مثال کے طور پہ کوئی ساس فون کی کسی کو، اب یہ اٹھا کے چپ ہے، بولے سلام تک نہیں کرتی ہے، تو ان کو بتائیے گا کہ آپ فون کیے ہیں، آپ کو سلام کرنا پڑے گا، سمجھے؟ چھوٹے بڑوں کو کریں گے بلکہ اس طرح کہیں گے شیخ۔ ہیں؟ اب ایسا بولتی ہوں استاد، ہمیں اچھی بات ساس ہے، کو بہو نہیں سلام کری بولتی۔ اچھی بات ہے۔ اگر کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ وہاں گئے تو سلام کون کرے گا؟ بڑے ہی کریں گے اس کو، بڑے کریں گے، ٹیچر آپ کریں ٹیچر ہو کے آپ سلام کیجئے گا۔ آپ گئے نا ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں آپ داخل ہوئے نا، جی، ہاں، تو یہی سب آداب ہے، یہی سمجھ سیکھنا ہے یہاں، یہی سیکھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ کال آیا، آپ نے اٹھایا، السلام علیکم، سلام سے ابتدا کر دیا، ارے سامنے والا کون ہے بھائی؟ کبھی کوئی فون کرنے والا کوئی دوسرا بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی غیر بھی تو ہو سکتا ہے جی، جی شیخ، ویسے ہی ہو رہا ہے غیر سب۔ مانا غیر مسلم بھی تو ہو سکتا ہے،
اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب لیکن ہمارا ایک سوال تھا، ماحول نہیں ہے نا سلام کرنے کا، ڈائریکٹ ہلو بول کے بات کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ احتیاطاً سلام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں تو کر تو سکتے ہیلو ہیں۔ بولنا گناہ ہے کیا؟ نہیں لیکن بات سامنے والا یاد نہیں رکھتے آج کل، ڈائریکٹ اپنی بات ہی کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ بھی اس میں وہ شمار ہو جاتے ہیں جہنم نا۔ بولتے ہیں. ہاں؟ ہیلو نہیں کہنا بولتے ہیں، میسج آتے رہتے ہیں. ہیلو نہیں کہنا، ہیل تو جہنم کا نام ہے. کیا بات، کیا بات. استاد اگر ہمیں پتا ہو کہ کرنے والا کون ہے فون، کیونکہ ان کا نمبر آ جاتا ہے تو بھی ہم سلام نہیں کر پھر بھی سکتے. جی، پھر بھی ایک منٹ، اسی سوال کا جواب لیجیے. آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک مثال، دروازے پہ آ کے دستک دیا کسی نے، ٹھیک ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اب آپ کیا بولیے گا؟ کون بولیے گا کہ نہیں؟ جی جی بولیں گے. استاد. اس نے کہا کہ میں فلاں، اب آپ نے دروازہ کھولا، سلام کون کرے گا؟ آنے والا شخص کرے گا. کائے کو؟ جب تو آپ پہچان گئے ہیں نا پہلے ہی، دروازہ کھولنے سے پہلے ہی. کیونکہ حکم اسی طرح ہے کہ جو ہاں، یہی ہے حکم. آپ تو پہلے پوچھے نا اس سے، کون ہے بھائی دروازے پر، کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری ساس ہوں، ایک مثال کے طور پر. اب کھولا آپ نے دروازہ، کون سلام کرے گا؟ بہو کرے گی، ساس کرے گی۔ ساس کا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان لانے والو، لا تدخلوا بیوتا، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلها. کون سلام کرے گا؟ آنے جو والا باہر سے آنے آنے والا سلام اندر کرے آنے گا۔ والا. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آنے والی ساس ہو تو اس کو ناراض نہیں ہونا نہیں چاہیے. ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے کہ بہو ہماری سلام نہیں کرتی ہے. یہ حکم بتائیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ جی جی استاد شیخ. سمجھ گئے۔ جی استاد. چلیں. جی سمجھے استاد، لیکن اگر سامنے والا کا ماحول نہیں ہے سلام کرنے کا تو پھر ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ معمول بنانا ہے، اس کا معمول بنانا ہے جی. چلیے اگر نہیں ہے سلام کرنے کا یہ، تو آپ کریے سلام، ایسا نہیں کہ آپ چپ رہ جائیے اور وہ کھڑے ہو کے منہ تاک رہے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو کے منہ تاک رہے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ السلام علیکم کر دیجیے آپ. سمجھے؟ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. اب اگر بچپنے سے بچوں کو یہ تعلیم دے دیں کہ بیٹا کہیں جاؤ ملاقات کرو، یا بیٹی کہیں جاؤ ملاقات کرو تو سلام کرنا. اسکول سے آ رہے ہیں بچے، کہیے پہلے سلام کرو، تب ہم کوئی بات کریں گے، اس سے پہلے کوئی بات نہیں کریں گے. سلام کریے بیٹا، سلام کر کے اندر آئیے، تبھی ہم آپ سے بات کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں کریں گے. پہلے سلام کریے، ہم جواب دیں گے، پھر بات شروع کریں گے. اگر اس طرح سے آپ نے یہ کیا، جوتا پہن رہا ہے بچہ، اس کو اسی وقت کہا گیا ہے دائیں پیر سے پہنو جلدی. شرٹ پہن رہا ہے، کہیے کہ دائیں جانب سے پہلے پہنو. اگر بائیں جانب سے پہنا ہے اتروا دیجیے، پہنو، جب تک دائیں جانب سے نہیں پہنو گے نہیں چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی ہوتی ہے تربیت. اور کہا کہ چلو بچہ ہے، بڑا ہوگا سیکھ جائے گا، کبھی نہیں سیکھے گا وہ. ماؤں کا یہی کام ہے، ایسے ہی کام ہے. سمجھے؟ جی استاد۔ جی جی کیا استاد. سمجھے؟ بچوں آنے کو والا سمجھانا ہے۔ صحیح معمول تربیت۔ بنانا ہے، تربیت. ہاں، بچوں تربیت. تو جس طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس طرح بڑوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. اب اگر انہوں نے سلام نہیں کیا تو آپ سلام کر دیجئے، پھر اس کے بعد کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آئے تو آنے والا سلام کرے گا. سمجھے؟ جی۔ ہاں. جی. بات چل رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کہے،
اور پھر اس کے درمیان اگر کوئی درخت حائل ہو جائے یا کوئی دیوار حائل ہو جائے یا کوئی پتھر حائل ہو جائے تو دوبارہ ملنے پر پھر دوبارہ سلام کرے، لیکن اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ سلام اسلام کا ایک شعار ہے، اس سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ جی، اب وہ ایک حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے کتاب الصلاۃ میں، کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے گزشتہ سال، اس کو کہتے ہیں مسیء صلاۃ، یاد ہے؟ جی سر۔ جی، کیا تھا اس میں؟ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا کہ جاؤ پھر سے نماز ادا کرو، ارجع اللہ کی رافع ارجع فصلی فإنک لم تسلی۔ تصلی، وہی حدیث، اسی کو حدیث مسیء صلاۃ کہتے ہیں۔ صحابی اسی مسجد میں موجود تھے کہ نہیں تھے جی؟ تھے استاد۔ جی تھے، جی۔ جا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، پھر آ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے رہے تھے، ارجع فصلی فإنک لن تصلی، لوٹو پھر نماز پڑھو، پھر آئے نماز پڑھ کے، پھر جبکہ اسی گھر میں موجود تھے، اسی یعنی گھر میں بولے تو مسجد میں، سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو یہ دلیل کیا ہوئی؟ کس بات کی دلیل ہوئی؟ یہ حدیث مسیء صلاۃ کس بات کی دلیل ہوئی؟ جب بھی ملے سلام کریں، بار بار ملنے پہ بھی سلام کریں۔ مطلب اگر تھوڑی سی جدائی بھی ہو جائے، تھوڑی سی جدائی بھی ہو جائے، درمیان میں اگر کوئی پتھر حائل ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے، تھوڑا سا پھر اگر آئے وہ پھر سلام کریں، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ صحابی پلٹ کر کے آتے رہے، جبکہ اسی مسجد میں تھے، ہر دفعہ آپ نے سلام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ کاہے کو بار بار سلام کر رہے ہو جی، یہیں اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، کہا آپ نے نہیں، نہیں کہا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اب سلام کہاں نہیں کہنا چاہیے، کہاں نہیں کہنا چاہیے؟ اب اگر کوئی آدمی قضائے حاجت میں مصروف ہو، مشغول ہو، تو وہاں سلام نہیں کہنا چاہیے، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ بھی ہو گیا، جیب میں موبائل ہے اور ہیں واش روم میں فون ہے، وہیں سلام علیکم وعلیکم السلام شروع کر دیا، بات کر رہا ہے، سخت منع ہے، سخت منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرتے وقت بات چیت کرے، یہ سب آداب ہیں جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ فون پہ آرام سے لوگ بات کرتے ہیں، بلکہ بعض ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھیں وہاں فون لگا ہی ہوتا ہے کہ اگر فون آیا ہے تو یہاں سے آپ بات چیت کر لیجئے، کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت بچا لیں، اور جہاں وقت بچانا ہے وہاں نہیں بچاتے، موبائل پہ کہیے بیکار کی بات کرنے کے لیے، بیکار کہیے دیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ موبائل فری ہے، بات کرو نا بھائی، بات کرنے میں کیا تکلیف ہے، فری ہے نا، کوئی تم کو پیسہ لگ رہا ہے، کرو بات۔ بے وقوف، اپنی عمر دے رہے ہو اس کو، ہمارے اور آپ کے اوقات جو ہیں یہ کیا ہیں، عمر نہیں ہے، جو لوٹ کے چلا گیا اب دوبارہ آئے گا؟ آج کی صبح جو زندگی چلی گئی ہم سب کی، یہ واپس پلٹ کے آئے گی کبھی؟ ہیں؟ نہیں آئے گی استاد۔ نہیں آئے گی۔ ہم لوگوں سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ فری ہے، موبائل فری ہے، لگے رہو، اتنے میں کوئی نیکی کا کام کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو، تو ادھر نہیں کرے گا، باہر آ کے الٹی پلٹی چیزیں کرے گا، لیکن وہاں بیٹھ کر کے اخبار پڑھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے اور دوسرے خبریں پڑھ رہے ہیں اور دوسری چیزیں یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں عقل کو کیا ہو گیا، اللہ رحم فرمائے لوگوں کے حالات کے اوپر۔ اگر کوئی آدمی قضاء حاجت میں مشغول ہو تو اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، تو ایک آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے سلام کہا، تو آپ نے فرمایا اذا رأیتنی علی مثل هذه الحالہ، جب تم میں کا کوئی آدمی مجھے اس حالت میں پائے، فلا تسلم علی، میرے اوپر سلام نہ کرے، فإنک ان فعلت ذلک، اگر تم ایسا کرو گے، لم ارد علیک، سلام کا میں جواب نہیں دوں گا، ایسا اگر کرو گے تو جواب نہیں دوں گا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی مجھے
ایسی حالت میں دیکھے تو سلام مت کرے، سلام مت کرے، تو میں جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ قضاء حاجت میں اگر آدمی ہو مصروف یا کچھ ہو تو وہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے، وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. جی شیخ ایک سوال تھا. ہوں وہ السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم سین سے کرتے نا شیخ، سلام علیکم، تو یہ کہنا صحیح ہے؟ کر سکتے ہیں، آئے گی، اس یہ پر ابھی بات آئے گی، اس پر ابھی بات آئے گی. اچھا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جی نہیں دے سکتے تب بھی. نہیں تو اشارے نماز سے پڑھ دے سکتے ہیں، اشارے سے دے سکتے اشارے سے. جواب دے سکتے ہیں. ہم جواب دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، سلام کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. نہیں کر سکتے، ہوں؟ نہیں کرنا ہے. نہیں کر سلام نہیں سکتے. کر سکتے. کر سکتے شیخ، کر اشارے سکتے سے کر سکتے ہیں، اشارے سے. کیونکہ نہیں. وہ باہر سے آ رہا ہے، وہ نماز حالت میں ہے، اس کو پتا نہیں ہے. جب داخل ہوتا ہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے. ہوں. اور کوئی بولیے. جی شیخ سلام کر سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں نماز کی حالت میں. نماز پڑھنے والا سلام مطلب نہیں اگر کر کسی نے سکتے. سلام کر دیا ہے آ کر اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے سامنے والا تو وہ جواب دے سکتا ہے. کیسے؟ اشارے سے جواب دے سکتے. اشارے سے ہاتھ بس کے دیکھیے اشارے دیکھیے سے، دیکھیے دیکھیے سر دیکھیے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیے نبی صلی اللہ ہاں علیہ دیکھیے وسلم. دیکھیے دیکھیے اب میں بتا رہا ہوں، سنیے. نماز پڑھنے والے کو سلام کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سلام آپ کہہ سکتے ہیں. البتہ وہ نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا، زبان سے نہیں جواب دے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ تو فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. باب ما جاء فی اشارتی فی الصلاۃ، فی الاشارۃ فی الصلاۃ، ترمذی میں دیکھیے. تو نمازی کو اگر سلام کرنا جائز نہیں ہوتا تو آپ منع کر دیتے. ہاں، البتہ نماز کی حالت میں آہستہ سے سلام کہنا چاہیے، جس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، جس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جماعت میں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فجر کے وقت جماعت ہو رہی ہے، ایک مسجد پن ڈراپ سائلنٹ ہے، پنکھا وغیرہ کچھ نہیں چل رہا ہے. ان دنوں سردی کا موسم ہے، اب قرات چل رہی ہے، آدمی قرات میں مشغول ہے، کوئی السلام علیکم، وہ آدمی چونک جاتا ہے، کیا ہو گیا بھائی، اتنا زور سے کون بول رہا ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آہستہ سے سلام کرے، آ کر کے داخل ہو جائے. سمجھے بات کو؟ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے اور لوگ وہیں پہ بیٹھ کر کے زور زور سے قرآن مجید کی قرات کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. تو آپ نے اعتکاف کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کر کے کہا الا ان کلکم مناج ربہ، تم میں کا ہر آدمی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. فلا یوزین بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی بعض کو تکلیف نہ پہنچائے. ولا يرفع بعضکم علی بعض، تم میں کا کوئی اپنے دوسرے کے آواز کے اوپر بلند نہ کرے، ہے نا. فی القراءۃ، قرات قرآن میں، او قال فی الصلاۃ، راوی کہتے ہیں یا نماز میں، بلند نہ کرے. کبھی کبھی دیکھیے گا کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ دوسری جماعت سے آ کر کے پڑھتے ہیں، سنت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے زور زور سے تلاوت کرتے ہیں کہ سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب دھیرے دھیرے پڑھیے بھائی، اور لوگ جو ہیں ان کو کہے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نمازی کو کیا کر سکتے جی؟ سلام کر سکتے، ہاتھ کے اشارے سے وہ جواب دیں گے، ہاتھ کے اشارے سے وہ جواب دیں گے. اور اگر کوئی ضروری بات ہو، مثال کے طور پر کوئی ضروری بات ہو تو نماز میں کر سکتے یا نہیں کر سکتے جی؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے.
जरूरी बहुत जरूरी बात है तो कर सकते हैं, कैसा करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर बात नहीं सकते, कर सकते, छूट मना जाएगी। है। देखिए, अगर नफिल नमाज में है ना तो कर सकते हैं, जी कर सर। सकते हैं। कैसे? सूरज ग्रहण लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो नमाज हो रही थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा भी नमाज पढ़ रही थी। हजरत अस्मा आई, उनकी बहन, देखा कि बेवक्त लोग मस्जिद में खड़े होकर के जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो अपनी बहन के यहाँ चली गई। देखा कि बहन भी नमाज में है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। तो पूछा कि नमाजी में पूछा किस बात की नमाज हो रही है इस वक्त, उन्होंने सवाल किया। फअशारत इला समा, तो उम्मुल मोमिनीन ने नमाज के ही हालत में हाथ से इशारा कर दिया, किसकी तरफ? आसमान की तरफ। आसमान की आसमान तरफ। की तरफ। तो हजरत अस्मा ने पूछा कि आया, आया माने निशानी, क्या वो सूरज ग्रहण वाली जो बात है उसी लिए नमाज पढ़ रहे हो? फअशारत फी बिरअसिहा, तो अपने सर से इशारा किया, नाम। समझे? सर को हिला जी। दिया, कहा नाम। जी अब इससे ये पता चला कि आप लोग दो आदमी मुसाफिर हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद में नमाज के लिए गए दोनों। अब सुन्नत पढ़ रहे हैं कोई, अब आपको निकलना है, तो आप उनके सामने खड़े हो गए, कहा कि सुनो, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, अब पीछे से आइए, अब बोगी में मिलेंगे इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं फला होटल पे, इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए वहां पे। रास्ते के नुक्कड़ पे खड़े हैं, मस्जिद के बाहर खड़े हैं, निकलिए जल्दी से। और वो अगर वो सर से इशारा कर दे, "मैं आ रहा हूँ", मुंह से बोले नहीं आ रहा हूँ, सर से इशारा करे आ रहा हूँ, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया, तो ये जायज है नहीं है? जायज है। दलील? जायज है। जायज है। अभी ये हदीस जो है हाँ, वो हदीस जो अभी बात है। आपके सामने दलील ये बयान सूरज की गई। ग्रहण वाली। हाँ, बस, चलिए, अब इंशाल्लाह आइंदा हदीस याद करके आइए।